اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین عما اولادوا ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وابط پورے میدان عرض اول دین معرفت هو کمال معرفت ہے تصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نفی صفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن اشار الیہ فقد عاده ومن عاده الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادم المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتظر العباد من الهلکۃ سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میراج کی خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا ضرور کرنے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے بات شروع کی لوگوں نے کربلا کو سمجھا نہیں ایک بندے کی توجہ میرے ایک جملے کو بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے مجھے کہ میرا خطاب غدیر کے فقیروں سے ہے شکیبہ کے امیروں سے کربلا کو لوگوں نے سمجھا نہیں جس نے بہت سمجھنے کی کوشش کی اس نے کربلا کو جنگ سمجھا جس نے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی اس نے کربلا کو جنگ سمجھا اور جس نے بہت زیادہ کوشش کی اس نے کربلا کو واقعہ سمجھا کچھ نے کربلا کو جنگ سمجھا کچھ نے کربلا کو واقعہ سمجھا کربلا نہ جنگ ہے کربلا نہ واقعہ کربلا ایک راز ہے اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے بیاں سر شہادت کی سر کہتے ہیں راز کو سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے کربلا نہ واقعہ ہے کربلا نہ جنگ کربلا ایک راز کربلا میں ایسے ایسے راز ہے کہ ان راز کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو عقل حیران رہ جائے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کربلا کو سمجھیں کربلا کیا ہے کربلا ایک معجزہ ہے ایک چھوٹی سی دلیل کربلا کے معجزے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ سائنس کہتی ہے کہ کربلا میں 80,000 سے زیادہ لوگ آنے ہیں لیکن عاشور پہ چہلوں پہ کروڑوں کی تعداد میں کربلا میں حسین کے چاہنے والے جا رہے ہیں یہ معجزہ ہے
ہے حسین کا کہ حسین کربلا کو پھیلا دینا. عالم الست ہے اور آواز خدا آئی کہ کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے. 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مودت, ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے مودت اور ایک ہوتا ہے عشق. محبت, مودت اور عشق. محبت کیا ہے؟ مثال بچے بھی سمجھے تو بات ہے, یہ میری گھڑی ہے, اس سے مجھے محبت ہے, اس سے مجھے محبت ہے. گم ہو جائے گی, تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوگی, دوبارہ نہیں آ جائے گی. یہ محبت کہلاتا ہے. کسی چیز سے محبت ہو, وہ گم ہو جائے, پریشان ہوتا ہے انسان, 1 دن 2 دن, دوبارہ نہیں آ جائے گی, پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. ایک ہوتی ہے مودت. مل کے بلند آواز سے دوسری ہوتی ہے مودت. مودت کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے مودت ہے, وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اجر, بس اہل بیت سے مودت کریں. اہل بیت سے مودت کرو تاکہ ان کے بغیر رہ ہی نہ سکو, ان کے بغیر جی ہی نہ سکو. تیسرے اور آخری نمبر پہ آتا ہے عشق. عشق انسانیت کے بس کی بات نہیں, انسان کر ہی نہیں سکتے. عشق کا تھوڑا سا حصہ اگر انسان کو کرنا ہے تو وہ اپنے زمانے کی حجت سے کرے. اس کی دلیل میں آگے دوں گا کہ زمانے کی حجت سے عشق ہوتا کیا ہے. عالم الست ہے, آواز پروردگار آئی کہ ہے کوئی جو مجھ سے عشق کرے. 1,24,000 روحوں کی آواز آئی بیک وقت کہ ہم عشق کریں. اللہ نے ان 1,24,000 کو نبی بنا کے دنیا میں بھیج دیا. کہا وعدہ یہاں کرو, امتحان دنیا میں دو. وعدہ ہو گیا, امتحان کی باری. اب انبیاء آ رہے ہیں. انبیاء سب سے پہلے آدم آئے. آواز قدرت آئی آدم عشق میرے اللہ کروں گا. ابھی آدم عشق کا سوچ رہے تھے, گھر پہ بیٹا قاتل نکلا ہے. آواز قدرت آئی کہ جس عشق میں نقص ہو وہ عشق عشق نہیں رہتا. مجھ سے عشق کرنا ہے تو خالص عشق کرنا پڑے گا, اس لیے یہ عشق ہو نہیں سکتا. نوح آئے, آواز قدرت آئی نوح عشق میرے اللہ کروں گا. نوح عشق کا سوچ رہے تھے, گھر میں بیٹا باغی نکلا. نوح نے کہا میرے اللہ جب عشق میں نقص ہے تو پھر میں عشق کیسے کروں. انبیاء آتے رہے, امتحان دیتے رہے. یعقوب کو بیٹے کی جدائی میں 40 سال رلایا ہے. جناب ابراہیم وہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے عشق کے سب سے زیادہ امتحان دیے. ابراہیم علیہ السلام نے عشق کے سب سے زیادہ امتحان دیے. ابراہیم آئے, آواز قدرت آئی. ابراہیم عشق کرو گے میرے اللہ کروں. ابراہیم عشق کرنا ہے مجھ سے تو میری خاطر سارا مال و دولت چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا, حیثیت ہی نہیں ہے مال و دولت. ایک تسبیح کی خاطر سارا مال لٹا دیا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اس کو بار بار سننے کی خاطر ساری دولت حضرت ابراہیم نے قربان کر دی. ابراہیم دوسرا امتحان. دوسرا امتحان کیا ہوا ابراہیم کا؟ آواز قدرت ابراہیم عشق کا امتحان آگے بڑھا. ابراہیم مجھ سے عشق کرنا ہے تو گھر والوں کو چھوڑنا پڑے گا, تنہا چھوڑنا پڑے گا. اللہ سے عشق کی خاطر بیچ صحرا میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کے چلے. صفا مروہ کے درمیان چھوڑ کے چلے.
ابراہیم اتنا عشق، میرے اللہ بہت عشق کے امتحان دیتے رہے گا. آواز قدرت ابراہیم آخری امتحان ہے، عشق کا امتحان دے، میں عشق کا باپ بن سکوں، تاکہ آج کے بعد میں کسی سے عشق کا امتحان لوں ہی نہیں. اور میں کہہ دوں گا قرآن میں یہ کہہ دوں گا کہ بس یہی میرا عاشق ہے. آخری امتحان دو اور میں کہہ دوں گا کہ بس یہی میرا عاشق ہے، اس کے بعد میں کسی سے امتحان نہیں لوں گا. آواز قدرت آئی کہ ابراہیم اگر عاشق بننا ہے تو آخری امتحان دینا پڑے گا. میرے اللہ کیا کرنا ہے؟ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنی، رکھوں گا. چلے ابراہیم بیٹے کو لے کے چلے. پہنچے، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھی، آنکھوں پہ پٹی آئی، چھری رکھی. جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ابراہیم نے دمبا دیکھا. جب جانور دیکھا تو کہا میرے اللہ تو نے تو کہا تھا بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنی ہے، آواز قدرت نے آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ بیٹا تھا، بیٹے کی محبت کا وہ عشق ہی کیسا جس میں کسی اور کی محبت شامل ہو جائے. مجھ سے عشق کرنا ہے تو پھر کسی اور کی محبت شامل نہیں ہونی چاہیے. میرے اللہ بیٹا کا کھڑا ہو جا، خلیل ہوا ہے عاشق نہیں. میرے اللہ اتنے امتحان دیے، تیرے کہنے تو بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، ابھی بھی عاشق نہیں ہوا. خلیل بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، آنکھوں پہ پٹی کیوں ماری؟ میرے اللہ بیٹا خلیل ہوا، عاشق. میرے اللہ پھر عاشق کون ہے؟ آواز قدرت ہے انتظار کر 61 ہجری کا، میں تجھے عاشق دکھاؤں. موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، وقت گزرتا رہا، رسول خدا ہے. اللہ نے محمد سے عشق کیا، انبیاء اللہ سے عشق کر رہے تھے، لیکن وہ بے دل اپنا دل محمد کو دے بیٹھا. اس بے دل نے اپنا دل رسول کو دیا، رسول سے عشق کیا. آواز قدرت آئی، آواز محمد آئی کہ میرے حبیب میرے اللہ سب سے امتحان لیا، مجھ سے نہیں لے. آواز قدرت آئی محمد آپ میرے محبوب ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ سے عشق کا امتحان نہ لوں. آواز دے کے کہا میرے اللہ 1,01,24,000 انبیاء سے عشق کا امتحان لیا، میرے اوپر نبوت ختم ہو رہی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر مجھ سے امتحان نہیں لینا تو پھر یا تو میرے بعد کسی کو نبی بنا اور اس سے امتحان لے عشق کا اور عشق کا باپ بند کر، یا تو مجھ سے امتحان لے. آواز قدرت ہے محمد پھر امتحان دینا پڑے گا. پہلا بیٹا دیا جس کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے ابو القاسم، قاسم دیا جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم. بیٹا دیا، بچپنے میں واپس لیا، رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. آنکھوں میں آنسو دیکھے محبوب کی آواز قدرت ہے میرے حبیب پریشان نہ ہو، انا اعطینا کل کوثر، آپ کو کوثر عطا کریں گے، ہم آپ کو فاطمہ عطا کریں گے، آپ پریشان نہ ہو. آپ سے عشق کا امتحان نہیں. میرے اللہ مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر کس سے؟ میرے بعد کسی کو نبی بنا، اس سے امتحان. آواز قدرت آئی نبی کوئی نہیں بنے گا، آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین، اور عشق کا امتحان حسین دے گا. وقت گزرتا رہا، حسین دنیا میں آ گیا. وقت گزرا، حسین کربلا میں آ گیا. اب یہاں مصائب نہیں فضائل. حسین کربلا میں پہنچے، عشق کا امتحان شروع ہوا. آواز قدرت ہے حسین عشق میرے اللہ کروں گا. پہلا عشق کا امتحان 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. فضائل سنیے گا، کربلا کے راز فضائل. پانی بند ہوا، امتحان شروع ہوا. 10 محرم آئی، پہلا امتحان حسین نے دیا. اپنے دوست کے لاشیں کو اٹھایا، حبیب بن مزار، لاشوں پہ لاشیں اٹھایا. یہ عشق کا امتحان ہے حسین. جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، جوان بھائی کا لاشا اٹھایا، بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے، بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، 6 مہینے کے بیٹے کا لاشا اٹھایا. تنہا رہ گئے حسین.
کربلا میں حسین نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصرین ینصرنا، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کوئی جو میری مدد کرے. مدد نہیں، حسین نے کہا ہے کوئی جو میری نصرت کرے. نصرت کا کیوں کہا حسین؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے اعلان کروں کہ میں گھر تعمیر کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، تو جو مجھے پیسے دیں گے وہ میری مدد کہلائے گی. لیکن میں اعلان کروں کہ میں امام بارگاہ تعمیر کروا رہا ہوں، تو جو لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے وہ میری نصرت کہلائے گی، میرے مشن میں میری نصرت کہلائے گی. حسین نے کہا کوئی ہے جو میرے عشق میں نصرت کرنا چاہے؟ 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے کربلا کے میدان میں. حسین نے کہا، کسی نے پوچھا مولا آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو کہا اس لیے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ایک مرتبہ حسین پوچھ رہے تھے کہ شاید ہم میں سے کوئی عشق میں حصہ ڈال دے. پوچھتے تو صحیح حسین نے یہ اعلان کر کے پوچھا کہ ہے کوئی تم میں سے جو میرے عشق میں میری نصرت کرنا چاہے؟ تنہا رہ گئے حسین. آواز قدرت ہے حسین. عشق کا امتحان انتہا کی منزلت پر پہنچ گیا. عشق کا امتحان انتہا کی منزلت پر پہنچ گیا. آپ چاہیں تو میں یہاں ختم کر دوں. محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں توجہ جن کے بلند آواز سے سلوات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محبت میں یوں کیا جاتا، محبت میں مانگا جاتا، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. عشق میں مانگتے نہیں ہیں، یہ بھی لے، یہ بھی لے، جو ہوتا ہے سب دے دیتے ہیں. حسین نے اللہ سے عشق کیا اور حسین نے کہا جو چاہیے میں دوں گا. حسین نے سب دیا. ہمارے قدرت ہے حسین اتنا عشق، میرے اللہ بہت عشق. آخری امتحان دے حسین، میں عشق کا باب بند کروں، کسی سے امتحان نہیں لوں گا. عشق کا، عشق کا باب مجھے یہاں بند کرنا. آخری امتحان کیا ہے؟ سجدے میں سر رکھ دے. یہاں حسین نے ارادہ کیا سجدے میں سر رکھنے. اس سے پہلے آواز دی، میرے اللہ تو نے عشق کیا تھا محمد سے، توجہ، تو نے عشق کیا تھا میرے نانا سے، تو نے عشق کر کے میرے نانا کو معراج پر بلایا. جس سے عشق کیا جاتا ہے، جو معشوق ہوتا ہے اسے معراج پر بلایا جاتا ہے. میں نے کیا ہے عشق تجھ سے. اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عشق کا امتحان پورا کروں، تجھے کربلا میں آنا پڑے گا. کائنات میں معلّہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ رہتا ہے، اور پوری کائنات میں صرف 2 جگہ ہیں جو معلّہ ہے، ایک عرش معلّہ ہے، ایک کربلا معلّہ جہاں اللہ رہتا ہے. حسین نے عشق کیا، اللہ کربلا کی زمین پر آیا. یہاں کربلا کے میدان سے ابلیس کا گزر ہوا. ابلیس نے دیکھا کہ آج نور توحید کربلا میں نظر آ رہا ہے. آواز دے کے کہا کہ آج ایسا کیا ہوا کہ نور توحید کو آسمان چھوڑ کے کربلا میں آنا پڑا. آج تک نور توحید نے عرش نہیں چھوڑا. ایسی کیا وجہ بنی کہ نور توحید کو کربلا میں آنا؟ آواز قدرت ہے ابلیس اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. ادھر تو نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا. تو نے کہا تھا جاتے جاتے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا. میں نے تجھ سے کہا تھا جو میرے خاص ہوں گے وہ میری راہ کو نہیں چھوڑیں گے. نے کہا ہاں تو نے کہا تھا. آواز قدرت ہے اس کے آسرے پہ کہا تھا جو میرے خاص ہوں گے، جو میرے خالص ہوں گے وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اس کے آسرے پہ کہا. یہ کون ہے؟ اس کا تعارف کروا. حسین ابن علی ہے، محمد کا نواسا ہے. کیا کیا اس نے؟ عشق کا امتحان دیا. کتنا امتحان دیا ہے؟ اتنا امتحان دیا ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، بھائی کا لاشا اٹھایا، دوست کا لاشا اٹھایا، صحاب کے لاشے اٹھائے، بھانجے بھتیجے کا لاشا اٹھایا.
اتنا امتحان؟ ہاں اتنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ آخری امتحان رہ گیا ہے حسین کا آخری سجدہ. بس سجدہ حسین ادا کریں گے اور میں عشق کے باب کو بند کر دوں. اس کے بعد کوئی عشق کا امتحان نہیں. اتنا عشق ہے اسے, بہت عشق ہے اسے. اگر آخری امتحان رہ گیا ہے تو پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. آواز قدرت آئی. ہاں. ابلیس نے کہا اگر تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو پھر سورج کو حکم کر کے ساری دنیا سے گرمی سمیٹے اور کربلا میں آئے. اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لینا 61 ہجری 10 محرم والے دن پوری دنیا میں اندھیرا تھا, کربلا میں سورج سوا نیزے پر موجود تھا. سورج کربلا میں سوا نیزے پر آیا. سورج نے ساری گرمی حسین کے بدن پہ ڈالی. یہاں ابلیس نے اشارہ کیا اپنی 9 لاکھ قوتوں کو. 9 لاکھ تیر کمانوں میں آئے. ابلیس کے اشارے کی دیر تھی. یہاں انبیاء کربلا کی ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے. آدم کی آواز آئی مرحبا حسین. نوح کی آواز آئی مرحبا حسین. ابراہیم کی آواز آئی حسین آخری سجدہ ادا کر اور عشق کا باب بند کر, کیونکہ اس کے بعد کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عشق کا امتحان دے. ابراہیم کی آواز آئی, اسماعیل کی آواز آئی مرحبا حسین. موسیٰ کی آواز آئی حسین عشق کا سجدہ ادا کر دے. انبیاء آواز دے رہے ہیں حسین سجدے میں سر رکھ. یہاں ابلیس نے اشارہ کیا 9 لاکھ تیر چلے. ادھر حسین نے 9 لاکھ سوچوں پہ قدم رکھا, حسین نے سر سجدے میں رکھا. حسین نے سر سجدے میں رکھا. ادھر ابلیس نے کربلا کا میدان چھوڑنا چاہا. آواز قدرت کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا, ابلیس نے کہا آواز قدرت آئی کدھر جا رہے؟ ابلیس نے کہا واپس جا رہا ہوں. آواز قدرت آئی سجدہ دیکھ کے جا, عشق کا امتحان پورا دے. اس نے کہا اگر تو چاہے, اگر تو مجھے معافی دے اور ایک آخری موقع دے تو میں اسے سجدہ کرنے کو تیار ہوں. اگر آخری موقع دے میں اس سے سجدہ کرنے کو تیار ہوں. آواز قدرت آئی کیوں؟ کہ اگر تو نے اس وقت مجھے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار ہی نہ کرتا. سجدے میں رکھ کے سر نہ اٹھایا حسین نے, سجدے میں رکھ کے سر نہ اٹھایا حسین نے, پڑھتے ہیں یوں نماز بتایا حسین نے, پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. اگر تو نے مجھے یہ آدم دکھایا میں کبھی سجدے سے انکار ہی نہ کرتا, فوراً سر سجدے میں رکھتا. اگر تو چاہے اور مجھے ایک موقع دے تو میں ابھی سجدہ کرنے کو تیار ہوں. حسین نے عشق کا امتحان دیا. کربلا میں حسین کا عشق ختم ہوا ہے, امتحان ختم ہوا. لیکن کربلا کے بعد حسین نے ایک چھوٹا سا امتحان اور دیا. وہ امتحان کیا تھا؟ وہ امتحان یہ تھا کہ نیزے کی نوک سے بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں بہنوں کو دیکھا. عصر عاشور جب حسین ودا کرنے آئے ہیں تو سید سجاد نے کہا کہ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نصرت کے لیے میدان میں جانا چاہتا. تو آواز آئی نہیں بیٹا, آپ کا امتحان کربلا میں نہیں. آپ نے پھوپھیوں کے ساتھ کبھی کوفہ کے بازار میں کبھی شام کے دربار میں جانا. ابھی کل اس کی شہادت گزری ہے کہ جو گھر گھر جا کے اپنے بابا کا پرسہ دیتا. سید سجاد جی بھر کے گریا کرنا, جی بھر کے پرسہ دینا, کیونکہ تمہارے رونے پہ پابندی نہیں لگی. تمہارے رونے پر تمہیں کوئی تازیانے نہیں مارے گا. حسین کے بیٹے کی اپنی قسمت تھی, سید سجاد جب بھی رونا چاہتے پشت پہ تازیانے مارے جاتے. سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کوفہ کے بعد دربار میں مختار بھی آئے تھے, کوفہ کے دربار میں آپ بھی آئے, لیکن جب مختار آئے تھے مختار کا سر اٹھا ہوا, جب آپ آئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا. سید سجاد نے رو کے کہا جب مختار میں دربار میں آئے تھے تو مختار تنہا تھے, لیکن جب میں کوفہ کے دربار میں آیا تو میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں بغیر چادر کے تھیں. کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ رونا کہاں آیا, سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں آئی؟ تو رو کے فرمایا شام,
الشام الشام، 3 مرتبہ سید سجاد نے شام کہا. اس نے کہا مولا کربلا کے میدان میں اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل لگا. مولا آپ کے بابا نے 13 ضربوں سے اپنا گلا کٹوایا. مولا آپ کے چچا نے اپنے دونوں شانے کٹوا دیے. کیا شانے کٹوانا آسان ہے؟ جگر میں برچھی کھانا آسان ہے؟ سید سجاد نے رو کے کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن بغیر چادر کے پھوپھیوں اور بہنوں کو لے کے شرابیوں کے مجمع میں جانا سب سے زیادہ مشکل ہے. شام کے بازار میں سب سے زیادہ سید سجاد روئے. کسی نے پوچھا مولا شام کے بازار میں ایسا ہوا کیا ہے؟ رو کے کہا جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے نا، یزید کا حکم تھا علی کی بیٹیاں اس مجمع میں پیدل جائیں گی، شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹیاں پیدل جائیں گی. عزادارو سید سجاد نے کہا میں نے منظر دیکھا کہ شام کے گھروں کے چھتوں پر عورتیں شام کی چڑھی ہوئی تھی. کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، کسی نے پانی پھینکا گرم، کسی نے کپڑوں کو آگ لگا کے میری پھوپھیوں کی طرف پھینکا. عزادارو 4 سال کا بھی بھائی بہن کے ساتھ ہو نا تو بہن کو تسلی ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے. بازار میں رش بڑھ جائے تو 4 سال کا بھائی بھی بہن کو تسلی دیتا ہے کہ بہن پریشان نہ ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں. بہن کو تسلی رہتی ہے کہ چھوٹا ہے لیکن ساتھ تو ہے. لیکن شام میں ایک عجب منظر نظر آیا. 4 سال کی بہن اپنے بھائی کو تسلیاں دے رہی تھی کہ سجاد آپ نہ رویا کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں. سید سجاد نے پوچھا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیا کرتے ہیں، آپ مجھے تسلی کیوں دے رہی؟ رو کے کہا بھیا اگر شام کے بازار میں میں مر گئی تو میرا جنازہ آپ اٹھا لیں گے، لیکن اگر شام کے بازار میں آپ مر گئے تو آپ کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ شام کے بازار میں اگر آپ مر گئے تو آپ کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ میں ابھی کربلا میں اپنے بابا کو بغیر کفن کے چھوڑ کے آئی ہوں بھیا. عزادارو جب بھی پانی ملتا سید سجاد کی بیڑیوں پر ڈال دیتی. عزادارو جانتے ہو سید سجاد کا توپ، گردن میں جو توپ تھا وہ توپ لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس توپ میں لوہے کی چھوٹی چھوٹی میخیں لگی ہوئی تھی. عزادارو ایک زنجیر اس طرف سے 4 لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی، ایک زنجیر بائیں طرف سے 4 لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. جب یہ شام کے بازار میں داخل ہوئے اور شام کے بازار میں رش بڑھا، اور جب رش بڑھا تو 4 لوگوں کو دھکا لگتا. جب دائیں کے لوگوں کو دھکا لگتا تو بائیں کی میخیں سید سجاد کی گردن میں پیوست ہو جاتی. جب بائیں طرف کے لوگوں کو دھکا لگتا تو دائیں طرف کی میخیں سید سجاد کی گردن میں پیوست ہو. سید سجاد آخری جملہ، سید سجاد کربلا میں روئے ہیں، خون کے آنسو نہیں روئے. روئے ہیں، خون کے آنسو نہیں روئے. بابا کو یاد کر کے روئے لیکن خون کے آنسو نہیں روئے. کوفہ میں روئے، خون کے آنسو نہیں روئے. شام پہنچنے تک سید سجاد روتے رہے لیکن خون کے آنسو نہیں روئے. عزادارو جانتے ہو پہلا خون کا آنسو سید سجاد کب روئے ہیں؟ شام کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کے علی کی بیٹیوں نے 14 آذانیں سنی ہیں. جب آخری آذان ختم ہوئی جناب زینب کی آواز آئی بیٹا سجاد ان سے پوچھو ہم شام میں کب داخل ہوں گے. سید سجاد نے اس ظالم سے پوچھا. ملعون کہتا ہے ابھی شام کا بازار سج رہا ہے، شام کے بازار کو سجایا جا رہا ہے. عزادارو سید سجاد کے گردن میں جو توپ تھا اس سے ایک زنجیر نکلتی تھی جو محمد باقر کے گلے میں موجود تھی، جس کی وجہ سے سید سجاد کی کمر جھکی ہوئی. اگر سید سجاد کمر کو سیدھا کرتے تو جناب باقر کا گلا گھٹ جاتا. شام کا بازار کا دروازہ کھلا، جناب باقر کی آواز آئی بابا میری فکر چھوڑیے لیکن ذرا کمر سیدھی کر کے شام کا بازار تو دیکھیے. اب جو سید سجاد نے سر اٹھا کے شام کا منظر دیکھا آنکھوں میں پہلا خون کا آنسو آیا. جانتے ہو کیا دیکھا؟ سید سجاد نے دیکھا شام کا بازار سجا ہوا ہے، ہر شام کے بازار میں مرد کھڑے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں، اور اس مجمع میں سے سجاد کے ساتھ علی و بطول کی بیٹیوں نے بغیر چادر کے گزرنا.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین ماتم حسین